آپ کسی کے ساتھ ایمان پر بات کر رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہ سائنس پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو چننا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب آپس میں متصادم ہیں، اس لیے آپ کو چننا ہوگا کہ آپ سائنس پر یقین رکھتے ہیں یا کہ مذہب پر۔ اگر آپ کبھی یہ دلیل سنتے ہیں تو 4 چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی، جدید سائنس کا آغاز مسیحیوں سے ہی ہوا۔ جدید سائنس کے بانیوں میں سے بہت سے مسیحی تھے۔ گلیلیو، کیپلر، پاسکال، بوئل، نیوٹن، فیراڈے اور کرک میکسویل جیسے تمام لوگ خدا پر یقین رکھتے تھے۔ یہ تمام بڑے لوگ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ مسیحی بھی تھے۔ یہ ان کا ایمان ہی تھا جس نے انہیں اس فطری دنیا کی جانچ پڑتال کی ترغیب دی جس میں وہ رہتے تھے۔ جیسے سی ایس لوئس نے کہا، انسان سائنسدان بن گئے کیونکہ انہیں فطرت میں قانون کی توقع تھی، اور وہ فطرت میں قانون کی توقع کرتے تھے کیونکہ وہ کسی مقننہ میں یقین رکھتے تھے۔ جدید سائنس میں رکاوٹوں سے دور خدا پر اعتماد ان کے مقاصد میں سے ایک تھا۔ دوسرا، دور حاضر کے بہترین سائنسدان سچے ایمان کے لوگ ہیں۔ 1901 سے لے کر 2000 تک نوبل انعام یافتہ لوگوں میں سے 60% مسیحی تھے۔ تو اگر بہترین سائنسدان سچے ایمان کے حامل لوگ تھے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہو کہ مذہبی ایمان آخر میں ہے کیا، کیونکہ اس بات میں تضاد بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہترین سائنسدان بھی ہوں اور خدا پر ایمان بھی ہو۔ تیسرا، سائنس بتاتی ہے کہ کیسے، مذہب بتاتا ہے کہ کیوں۔ ایک وجہ کہ سائنس اور مذہب متصادم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ فرض کیا کیتلی میں ابلتا ہوا پانی ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پانی کیوں ابل رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیس جلنے سے پیدا ہونے والی حرارت کی توانائی برتن کے تانبے کے پیندے سے ہوتی ہوئی اس میں جذب ہو رہی ہے، اور یہ پانی کے مالیکیولز کو اس حد تک متاثر کر رہی ہے کہ یہ پانی ابل رہا ہے۔ یہ ایک سچا بیانیہ ہوگا۔ مگر آپ یہ کہہ کر بھی جواب دے سکتے ہیں کہ کیونکہ مجھے ایک کپ گرم چائے چاہیے۔ گو یہ دونوں مختلف ہیں، لیکن یہ بھی ایک سچا بیانیہ ہوگا۔ ایک جواب وضاحت کرتا ہے کہ پانی کیسے ابلتا ہے، جبکہ دوسرا واضح کرتا ہے کہ کن حالات کے زیر اثر پانی ابل رہا ہے۔ سائنس اور مذہب کا تعلق بھی ایسا ہی ہے، وہ متصادم نہیں ہیں بلکہ دونوں متوازی ہیں، کیونکہ ہم دونوں چیزیں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اور کیوں۔ چوتھا، سائنس ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ سائنس فطرت کے قوانین بیان کرتی ہے پر بتا نہیں سکتی کہ مادہ آخر کہاں سے آیا۔ یہ وضاحت کر سکتی ہے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی، لیکن یہ زندگی کے مقصد کو بیان نہیں کر پائے گی کہ محبت کرنا کیا ہوتا ہے یا وہ کام کرنا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم کیوں کرتے ہیں۔ سائنس کے بڑے بڑے سوالات کے ساتھ ساتھ ان سوالات پر بھی متجسس ہونا ایک نہایت فطری سی بات ہے۔ اگر کوئی نہ ہو تو عجیب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور مذہب باہمی انتخاب نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ چلنے اور ببل گم چبانا سیکھنے جیسا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی آپ سے کہے کہ سائنس اور مذہب متصادم ہیں تو آپ کو یہ 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ جدید سائنس کا آغاز مسیحیوں نے کیا۔ آپ ایسے علم کا آغاز نہیں کرتے جس پہ آپ کو یقین نہ ہو۔ دور حاضر کے بہترین سائنسدانوں میں سے اکثر مسیحی ہیں۔ 20ویں صدی کے نوبل انعام یافتہ لوگوں میں سے 60% مسیحی ہیں۔ سائنس بیان کرتی ہے کہ کیسے اور مذہب بتاتا ہے کہ کیوں۔ یہ متصادم نہیں ہے، یہ متوازی ہیں۔ اور سائنس ہر چیز کی وضاحت نہیں کرتی۔ سائنسی نظریات کے دائرہ کار سے باہر سوچنا نہ صرف درست ہے بلکہ بہتر ہے۔ تو وٹ وڈ یو سے کے لیے میں ہوں جوزف بیک ہوم۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارا اگلا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز فری ہوں اور پوری دنیا کے لیے دستیاب ہوں تو ہمارا ساتھ دیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.